بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ جمعرات کا دن ہے اور فجر کے بعد کی نشست ہے یہ الحمدللہ اپنی خانقاہ دادی اشرفیہ اختریہ میں دیوبند مان کی اللہ کے فضل سے ہم جمع ہیں۔ دو باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا اور دونوں قرآن کریم اور احادیث شریفہ سے مستنبط ہیں اور ماخوذ ہیں اور بے حد نفع بخش ہیں اصلاح کے لیے۔ یعنی جو بندہ چاہے کہ مجھے واقعی اللہ والا بننا ہے، واقعی دنیا میں اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ جس دن یہاں سے جانے کا وقت ہو خبر ملنے لگے، اندازے ہونے لگے تو پچھتانا نہ پڑے اور پریشانی نہ ہو، الجھن نہ ہو، بلکہ خوشی خوشی ہم آگے کی طرف اپنے اللہ کی ملاقات کے شوق میں چلتے بنے۔ ایسی دو باتیں عرض کروں گا اور میں نے بتایا کہ دونوں قرآن کریم اور احادیث شریفہ سے مستنبط اور ماخوذ ہیں۔ لوگ ان کو صوفیہ کی چیز سمجھتے ہیں کہ مشائخ صوفیہ خانقاہوں میں بتاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ مشائخ صوفیہ اہل اللہ اپنی خانقاہوں میں بتاتے ہیں، اہل حق علماء و مشائخ اہل حق جو در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق ہاں جی۔ اور اگلا مصرع کیا ہے؟ بہرحال ایک ہاتھ میں جن کے جو ہے شریعت ہوتی ہے اور دوسرے میں طریقت، اس طرح کے لوگ یہ اہل حق مشائخ ہیں۔ جتنی بھی ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ تقریباً سب قرآن و سنت سے ماخوذ ہوتی ہے، لیکن بظاہر بہت سی مرتبہ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ عزیزان من، ہم اس تصوف کے قائل ہیں کون سے؟ عن اللیث بن سعد رحمہ اللہ قال اذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنة۔ کیا معنی ہے؟ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور پانی پہ چل رہا ہے تو اس کے اس حالت سے دھوکہ مت کھا جانا، یہاں تک کہ تم اس کے معاملے کو کتاب و سنت پہ پیش کر لو۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق اس کی زندگی تقوی والی ہے اور اس کے شب و روز قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر سمجھو کہ کرامت ہے، ورنہ تو سب استدراج ہے اور دھوکہ ہے۔ بہرحال ہم اس طرح کے تصوف کے قائل ہیں، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دو باتیں میں کہوں گا تو لوگ ان کو بس یہ سمجھ لیتے ہیں صوفیہ کی باتیں ہیں، تصوف اور سلوک، اور صوفی لوگ اس میں لگے رہتے ہیں۔ ایک ہے محاسبہ اور ایک ہے مراقبہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ مان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے اور صحیح طرح تدبر سے صحیح طرح اپنی جانچ پڑتال کرنی ہے کہ میں نے اچھے اعمال آگے بھیجے ہیں یا برے۔ آج صبح سے لے کے شام تک میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا، لغویات کتنی تھی، بیکار بے فائدہ باتیں، بے فائدہ اوقات کا ضیاع، بے فائدہ مجلسیں، بے فائدہ ایسے ہی نشست قیل و قال، اٹھ بیٹھ، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، ادھر گپے ادھر گپے، ادھر چائے پی ادھر چائے پی، اسی میں گزارا ہے کیا دن؟ بس ایسے ہی سونے میں، کھانے میں، پینے میں۔ یہ تو سونا کھانا پینا تو جانور بھی کرتے ہیں۔ تو محاسبہ میں نے کہا تھا کہ لفظ تو ہے بظاہر یہ صوفیہ و مشائخ کے، لیکن حقیقت میں اس کا تعلق اس سے کچھ نہیں ہے، قرآن و سنت کی چیز ہے۔ دیکھ لو، قرآن کریم کی آیت صاف اعلان کرتی ہے کہ ہر آدمی کو دیکھ لینا چاہیے، غور کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں سے اور کہا کرتا ہوں ہمیشہ اپنے خواص سے، اہل تعلق سے، دو چیزوں کو ذرا لازم پکڑ کے دیکھو، چند دن کے بعد رزلٹ مجھ کو لکھ کے بتا دینا، زبانی بتا دینا کہ کیا نتیجہ نکلا۔ ایسا زبردست بہترین نتیجہ نکلے گا کہ آپ خود چونک جائیں گے کہ مجھے کس قدر ترقی اعمال میں ہوئی، کتنی تیزی کے ساتھ میں بڑھتا چلا گیا۔ اس میں سے ایک ہی محاسبہ والا عمل ہے۔
اس میں یہ نہیں کہ کوئی لمبا چوڑا کاپی اور وہ لینی ہے اور کیلکولیٹر لے کے بیٹھنا ہے اور سارے حسابات کرنے ہیں جیسے ایک تاجر بزنس مین آدمی کرتا ہے، نہیں، لیکن کم از کم بریفلی سرسری اتنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آج مثلا رات کو ہم بستر پر گئے، اب سونے کا وقت ہے، تو اب دیکھو ذرا سا، غفلت سے اصلاح نہیں ہوتی ہے، یاد رکھ لینا۔ ہاں، ہم عام طور پر جب تک باہر ہوتے ہیں، خانقاہوں سے باہر ہوتے ہیں، تو تب تو شوق ہوتا ہے کہ خانقاہ میں جائے، اور جب وہاں جاتے ہیں تو صحیح طرح وقت نہ گزارنے کی نہ لگانے کی وجہ سے غفلتوں کے شکار بیانات کو مقصود سمجھ لیا، حالانکہ بیانات مقصود نہیں ہے، بیانات مقصود نہیں، بیانات سے تو زندگی میں چیزیں لانے کے لیے ایک رغبت و شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دین زندگی میں لاؤ، اور باتیں معلوم ہوتی ہے، درجہ علم میں آتی ہے، درجہ عمل میں لانے کے لیے تو کرنا پڑتا ہے کچھ، ہاں، اور کرنے میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ صبر علی الطاعات یہ قسم ہے صبر کی، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں یہی غفلت کے بارے میں کہ مجھے سب سے زیادہ اسی سے نفرت ہے، اور اسی پر میں مریدین اور اپنے متعلقین اور جو خانقاہ میں وقت لگانے والے وغیرہ ہیں ان کو ڈانٹتا ہوں۔ غفلت کا مرض فرماتے ہیں سب سے ساری خطاؤں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ہاں، اسی لیے حضرت جو ہے بہت سی باتوں پہ ڈانٹتے تھے، اور کبھی کبھی فرمایا کہ میری ڈانٹ جب کبھی کسی چیز پہ ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ خاص اسی چیز پہ ڈانٹ اور تنبیہ ہو رہی ہے، بلکہ در حقیقت جب میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے مزاج میں یہ بات ہے تو موقع دیکھتا ہوں کہ اسے کس وقت میں تنبیہ کروں، پھر اس کی وہ چیز نکالنی ہوتی ہے، اور جڑ پیچھے سب کی غفلت ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے پیش کیا لفظ حضرت تھانوی کی بات نہیں، لیکن خلاصہ ہے جہاں حضرت نے مضمون لکھا ہے۔ تو بھائی اگر واقعی اصلاح مقصود ہے، روزانہ ترقی ہو اصول اللہ میں، تو محاسبہ، یعنی جس وقت میں تو رات کو کس لیے کہتا ہوں کہ عام طور سے ساری چیزوں سے فارغ ہو کے آدمی اطمینان سے رات کے وقت میں ذرا سکون سے بستر پہ جاتا ہے، تو اس لیے رات کے وقت میں بیٹھو اور 2 منٹ 3 4 5 منٹ کے لیے، تھوڑا سے وقت ہی، بہت لمبا وقت نہیں، لیکن کم از کم 3 4 5 منٹ کے لیے غور کرو کیا کیا میں نے آج۔ گاڑی پہ میں بیٹھا تھا، سو کے ٹائم گزارا یا ذکر میں گزارا، وہاں جو میرا وقت تھا کھانے پینے میں اس میں گزرا خالی، یا جو چیزیں میں نے سنی ان کو اچھی طرح سے اپنے اندر تطبیق والی صورت سے، حضرت جلال آبادی بہت فرماتے تھے اس لفظ کو کہ تطبیق، انطباق یعنی جو بیان کیا جا رہا ہے اپنے اوپر فٹ کرتے چلو، میرے اندر کیا ہے، کون سی خرابی ہے، کون سی خوبی ہے، کیا ہے جو کچھ بیان ہو رہا ہے، کہیں میرے ہی حالات تو نہیں بیان ہو رہے، کہیں میرا ہی آپریشن تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ بیان میں بیٹھے ہیں، مجلسوں میں بیٹھے ہیں، غفلت کے ساتھ بیٹھے، دھیان پتہ نہیں کہاں چل رہا ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ دھیان اور خیال نہ معلوم کون سی دنیا میں ہے، اور مجلس میں بیٹھے ہیں یا بیان کوئی خیال، تو یہ چیزیں رات کو سوچے، یا عصر کے بعد ایک وقت بنا لے کہ بھئی اس وقت مجھے روزانہ بیٹھنا ہے، مغرب کے اذان سے 15 منٹ پہلے، یا جب بھی جس وقت آدمی کے پاس جو بھی وقت فرصت کا ہے، بہرحال اس میں بیٹھے، اور بیٹھ کر کے ہر دن کا محاسبہ لے۔ سب سے بہترین رات کا وقت ہے، پورا دن پورا ہو چکا ہوتا ہے، صبح میں اٹھا تھا، تہجد میں اٹھ سکا تھا، نہیں اٹھا تھا، کیسا رہا تھا، رونا آیا اللہ کے سامنے میں رویا، کتنے خوش و خضوع سے آج کا دن میرا گزرا، نمازیں کتنی توجہ دھیان سے میں پڑھ سکا، اور جو معمولات تھے 24 گھنٹے کے اس میں کتنی کمی رہی، کتنا مجھ سے عمل ہوا، کیا صورت ہوئی، کیسے ہوا، سارا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھی طرح سے نظر ڈالے، توجہ کرے، اور پھر اگر ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے وقت گزرا ہے اور کافی حد تک معمولات ہوئے، ان پر اللہ کی حمد کرے، شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ یہ دن بہت اچھے انداز سے گزرے، یعنی ظاہری اعتبار سے بات قبولیت تو میرے اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ظاہری اعتبار سے الحمدللہ اس میں زیادہ لغویات بھی نہیں ہوئی، بولنا چالنا، ایسے ہی مجلسیں، ایسے ہی زیادہ بے وجہ گفتگو، یا ادھر ملے ادھر ملے، ٹائم پاس کرنا سیل فون پر، اس سے بھی ہم بچے رہے۔ جیسے مجھ کو خود خبروں کا ایک شوق ہے کہ میں خبر دیکھتا ہوں عالمی سطح پہ کیا ہو رہا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے، اب میں یہ شکر ادا کرتا ہوں جب اس میں نکلا ہوں میں یہاں اور خبریں ہی چھوڑ دی دیکھوں، تو میں شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے بچا میرا وقت،
ورنہ خبریں دیکھنا پڑتی کبھی کبھی، سفر و اسفار کرنے ہیں، کہاں جانا ہے، کس حال میں ہے، کوئی اچانک کوئی آج کل لمحوں میں حادثات پیش آتے ہیں اور سارے راستے بند اور سارے حالات بگڑ گئے اور آپ سفر میں چل دیے۔ بہرحال لیکن یہ کہ میں صرف محاسبے سے بتاتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں جیسے میں آیا افریقہ سے، وہ ساری خبروں کو ایک طرف ڈالا، بس جو ہو سو ہو گئے، اپنے کام سے کام، تو وقت تو بہت سارا بچا۔ اور اب چونکہ سفر بھی نہیں، اپنی خانقاہ میں ہے یا آس پاس میں ہے، اور موٹی موٹی خبریں تو معلوم ہو ہی جاتی ہے ساتھیوں سے، تو خلاصہ یہ کہ رات کو آپ کو یہ غور کرنا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ غور کرنا ہے کہ میں نے آئندہ کل کے لیے کیا کچھ بھیجا، اچھے اعمال یا برے۔ اگر اچھے تو شکر ادا کیجئے، اور اگر گڑبڑیاں ہیں ادھر ادھر کی تو توبہ کر کے اگلے دن ان کی اصلاح کی فکر، یہ ذہن میں رکھیے، یہ ہے محاسبے کا حاصل، توبہ کر کے اگلے دن ان کی اصلاح کی فکر۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ اگر خانقاہ میں رہتے ہوئے بھی استغفار کر کے نہ لیٹتے ہوں رات کو، ایک تو ہے وہ مطلب کہ بھائی 2 بار استغفار پڑھ لیے، 2 بار 4 بار 10 بار، تو یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت تو ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے استغفار، یا اللہ کیسا گزر گیا آج کا دن، یہ ہو گیا، یہ ہوا، یہ ہوا، کوئی خاص جو ہم نے چاہا تھا وہ پورا حاصل نہیں ہو سکا، اس طرح سے پتہ نہیں کتنی ضروریات ہو گئی، یہ ہو گیا، ملا کے کل خلاصہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک اس کو اپنے ذرا نظر ڈال کر اس طرح ہلکا سے ایک سرسری جائزہ لے لو، شکر ادا کر لو، اور جو گڑبڑیاں ہو گئی اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو اور سو جاؤ۔ 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ اگر آپ اسی دن رات میں دنیا سے چلے جا رہے ہو، دعا پڑھ کے بھی سونا چاہیے۔ ایک دعا تو عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں اور دوسری بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ دعا کہ اگر اس دعا کے پڑھنے کے بعد اگر اس آدمی کا اس رات میں انتقال ہوا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، جی ملت اسلامیہ پر مرے گا، وہ دعا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ بتائیے۔ بسم اللہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ آگے آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، اس دعا کو پڑھ کے اگر کوئی سویا اور اسی رات میں چلتا بنا تو ملت اسلامیہ پر ایمان کی حالت میں مرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کیوں بھولے آدمی؟ پڑھ لے۔ اور استغفار کے کلمات، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، دیکھو پڑھ کے اس میں رسول اکرم میں کیا لکھا ہے، جی استغفر اللہ العظیم، اور استغفر اللہ العظیم الذی بھی پڑھا لو، لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، کہ کتنے بھی گناہ ہو، مگر مراد تو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جی ہاں گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، تو اگر دل کی گہرائیوں سے صرف ایک بار نہیں 10 20 100 مرتبہ استغفار کر کے، اور میں تو کہتا ہوں انگنت مرتبہ استغفار، 500 600 مرتبہ تو دن بھر میں گزر ہی جانا چاہیے استغفار ہماری زبان پر، اور 500 600 یا 1000 مرتبہ درود شریف ہو جانا چاہیے۔ اہتمام سے اگر نہ بھی بیٹھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیحات میں رکھو۔ بات کرنے کا شوق ہم لوگوں کو ہے نا، اصل میں یہ خرابی ہے، اور بات کرنے کا شوق اس طرح سے ہے کہ جب بات کرنا شروع کرتے ہیں یا موضوع چھیڑتے ہیں تو غور نہیں کرتے، اگر پہلے سوچو پھر بولو، اس کی کچھ دنوں پریکٹس کر لو، آپ عادت کر لو، تو جب فون ہاتھ میں اٹھاؤ گے کچھ کرو گے تو پہلے سوچو گے، لمحات کے لیے عادت پریکٹس ہے، ہو جاتی ہے۔ بولوں نہ بولوں، یہ جملہ بولو نہ، کوئی خاص فائدہ نہیں۔ پتہ نہیں ہم کتنے جملوں سے رات صبح سے شام تک اسی طرح بچ جاتے ہیں، جیسے خیال آیا یہ نہیں ابھی موقع نہیں ہے، بعد میں یہ نہیں ابھی نہیں، کتنی مرتبہ دماغ زبان کو کیا دیتا ہے؟ سگنل۔ جب دماغ قلب و جگر ایمانی اس میں رنگ جائیں گے تو پھر وہ زبان کو سگنل دیں گے، نہیں نہیں ابھی نہ بول، ورنہ تو بس بولے جا رہی ہے۔ اسلامی رنگ میں اگر نہ رنگے، تصوف کا حق کی حقیقت یہی تو ہے، وہی قرآن و سنت کے احکام ہیں، انہیں عملی زندگی میں لے آنا ہے۔ جی اب لانا کس طرح؟ لانے کے طرق و تدابیر، وہ طریقے وہ ذرائع جس سے آنا آسان ہو جائے، یہی تو تصوف ہے، اور کیا ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں مجھے آج بتانا ہے، اور دلیل سے بتا رہا ہوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ اس طرح کی آیتیں قرآن کریم میں ایک نہیں بہت ساری جگہوں میں ہیں۔ اے ایمان والو یہ کرنا اور غور رکھنا اور فکر رکھنا اور سوچ لینا، غور کرنا فکر رکھنا سوچ لینا، جہاں جہاں غور کرنا فکر رکھنا اور ذرا سمجھ جانا اور ذرا کر لینا، یہ سب اشارے اسی طرف ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے الرٹ اور چوکنے رہو،
ایسے نہیں بس جو چاہا کر لیا اور چلتے بنے آگے کو. تو محاسبہ کر کے جو اعمال ہوئے 2 رکعت شکر کی پڑھنی پڑھ لو، نہیں پڑھنی تو کم از کم دل میں شکر کی کتنی قسمیں ہیں. شکر کی ایک قسم ہے زبان سے، دوسری قسم ہے دل سے، تیسری قسم ہے اعضاء و جوارح سے، جو اعضاء بدن ہے اس سے. شکر باللسان، شکر بالجنان اور شکر بالارکان، اعضاء بدن. جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس یہ پورا بدن اطاعت میں آ جائے، حرکت میں عملی طور پر شکر ادا کرے. اور زبان سے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اردو میں یہ بھی شکر ہے. اور بھائی دل، اصل دل کے اندر دل شکر سے بھرا ہو. مولا تیرا کرم ہے، تو نے مجھ کو توفیق دی گو کہ میں اس لائق نہ تھا، تو نے اس قابل بنایا، میں تو نے مجھ کو، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. بہرحال تو شکر ادا کیجئے، اور جو گڑبڑیاں ہو گئی استغفار کیجئے. اس طرح روزانہ جب سوچیں گے تو اس کا فائدہ اللہ کے یہاں لئن شکرتم لازیدنکم کی شکل میں ہوگا کہ جب شکر ہو گیا، ادا کر رہے ہو تو ترقی ہو رہی ہے. اور استغفار کی وجہ سے مستغفرین متقین کے درجے میں ہیں، تو جو کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر اچرا کچرا آیا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، تو پاکیزہ صاف ستھری آپ کی زندگی ہو گئی. اور استغفار کرنے والا جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں. سمجھ لو بخشا ہوا ہے. اسے تو کہتے ہیں میرے عزیزو محاسبہ. یہ جان ہے، جان خانقاہ میں رہنے والوں کے لیے. اور یہ ہوتا ہے جب طبیعت کے اندر فکر ہو، احساس ہو، غفلت نہ ہو. اگر فکر و احساس نہیں ہے، غفلت کی زندگی ہے، تو پھر کچھ نہیں ہوتا. اور نمبر دو پر ہے مراقبہ. دھیان کرنا، خیال کرنا، مرنا ہے، جانا ہے، یہاں سے سب کچھ چھوڑنا ہے. یہ بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے اگر آپ غور کرو. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعد نفسك من اہل القبور کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اور ایک روایت میں ساتھ میں کیا بھی آیا وعد نفسك من اہل القبور، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو. تو شمار کرنا دنیا میں اہل قبور میں سے کیسے ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو گویا کہ میں مر رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ارے تو جن چیزوں کے لیے میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں اور صبح سے شام تک محنت کر رہا ہوں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، مسجدوں کو چھوڑ کر، قرآن کی تلاوتوں کو چھوڑ کر، اور ذکر اللہ تسبیحات کو، اور اللہ کی یاد اور اللہ کے تذکروں کو، اور اچھی مجالس کو، دعوت و تبلیغ و خانقاہ و مدارس کے کاموں کو چھوڑ کر، ایمانی تقاضے جو ہیں ان کو چھوڑ کر، ایمانی اور اسلامی تقاضوں کو چھوڑ کر جو میں دنیا کے جھمیلوں میں لگا ہوں، تو یہ دنیا تو مجھ سے چھوٹ رہی ہے اور ان قریب چھوٹنے والی. یا کو فلاں میرا دوست تھا، فلاں میرا ساتھی تھا، ساتھ کھاتے تھے، ساتھ چلتے تھے، ساتھ ہنستے تھے، پچھلے سال دسترخوان پہ ساتھ بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، فون پہ دیکھو یہ اس کے میسیجز ہیں. میرے پاس کتنے مرحومین کے میسیجز محفوظ ہیں، چلے گئے بیچارے دنیا سے، کتنوں کے محفوظ ہیں. کورونا کے زمانے میں کتنے سارے گئے، ان کے میسیجز محفوظ ہیں. اور اب میں کبھی کبھی سنتا ہوں، اور سن کر خاص طور پہ یہ خیال دل میں لاتا ہوں کہ دیکھو یہ چلے گئے دنیا سے، مجھے بھی ان کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا ہی ہوگا کہ میرے بھی میسیجز لوگ پڑھیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور یہاں نہیں رہوں گا، ایسا کچھ چھوٹ جائے گا. تو زمین، مکان، جائیداد، چیزیں، پیسہ، روپیہ، پھر آدمی اس پر اتنا وقت نہیں لگائے گا، اتنا دھیان نہیں جمائے گا، اور دھن اور دھیان اور فکر میں نہیں رہے گا اس کی کہ ہر وقت اس کے چکر میں جا رہا ہوں. جانے کے بعد قبر میں جی سوال ہو رہا ہے من ربک وما دینک ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. جا رہا ہوں، اللہ پوچھ رہے ہیں میں نے زندگی دی تھی کہاں گزاری بتا، جوانی کہاں گزاری بتا، مال کہاں سے کمایا تھا کہاں خرچ کیا بتا، جو علم دیا تھا کتنا اس پر عمل کیا بتا. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اپنا دھیان اس طرح سے جمائیں. اگر قرآن کریم میں غور کرو تو جگہ جگہ ملے گا. آپ تو آ جاؤ یہاں، اس کو ارشد کو بٹھاؤ یہاں، آ جاؤ. یہ سو رہا بیچارہ بیٹھا ہوا، مجھے اثر پڑتا ہے مضمون پر.
تو ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ دھیان جمع رہے گا اور اچھی طرح سے خیال رہے گا تو آدمی پھر دنیا کے جھمیلوں میں بہت کم لگے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر دیکھو تو بہت ساری احادیث ہیں جن احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، جب صبح ہو جاوے شام کا خیال دل میں نہ لاؤ. کیا مطلب ہے اس کا شام کا خیال دل میں لاؤ؟ مراقبہ. لوگوں کو لگے صوفیوں کی چیز ہے یہ. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ موت کا خیال نہ، دل میں خیال جمع، دل میں خیال نہ لینا کہ شام کو تجھے جیتا رہنا ہے. ایک روایت ہے جس کا لفظی ترجمہ مجھے معلوم نہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنی لمبی اپنی زندگی کو سمجھتے ہو؟ کہ صبح ہوتی ہے تو شام کی پرواہ نہیں ہوتی، شام کا پتہ نہیں ہوتا. فرمایا نہیں، تم نے تو بہت لمبی زندگی سمجھ لی اپنی، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی کا وہ نہیں ہوتا کہ زندہ رہیں گے نہیں، کہ لمبی زندگی سمجھ لی تم نے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف جب سلام پھیرو تو پتہ نہیں کہ دوسری طرف پھیر سکو گے نہیں پھیر سکو گے. یہ میں نے خلاصہ پیش کیا، لفظ حدیث کا ترجمہ مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال یعنی خلاصہ ہے کہ اور ایسے واقعات بالکل ایگزیکٹلی سلام پھیرنے والے پیش آئے. ہمارے ہاں جو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں جی، ان کے والد میں نے ایک دن پہلے بھی بتایا وہ حقہ پی رہے تھے اور پان بھی کھاتے تھے. تو بیٹھے ہیں سب گاؤں میں، گاؤں والے جیسے حقہ پیتے ہیں، تو انہوں نے حقہ پینے کے بعد دوسرے کی طرف کیا، لو بھائی تب تم پیو، اور پان تھوکنے کے لیے اپنا چہرہ پیچھے کو کیا. تو پیچھے جو چہرہ کیا وہی تو وہی رہ گیا، وہ نہیں لوٹ سکے، وہ واپس چلے گئے دنیا سے. اب لوگ کہہ رہے جی دیکھو تو حاجی صاحب کو کیا ہوا. تو حاجی صاحب کو کیا ہوا تھا جانیے، لوگ کہہ رہے کچھ نہیں ہوا، بیٹھے تھے. ارے بیٹھے نہیں، دیکھو ان کو کیا ہوا ہے، پتہ چلا دنیا سے چلے گئے. اور آج کل کی زندگی میں تو کافی آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ میں نے اور ایک مولانا تھے، مولانا یعقوب، ہم نے ایک جگہ نماز پڑھی، جنازے کی نماز کے لیے گئے قبرستان میں. ظہر کے وقت نماز پڑھ کر کے ہم چلے. مولانا سے بات ہوئی کہ کیا تدفین میں شریک ہو؟ بس جنازے بس نماز پڑھ لی، چلے. تو بس چلے، مجھے مدرسے میں بچے کو جانا چھوڑنا ہے عصر کے وقت میں، تو اس لیے چلتے ہیں. چلے آئے ہم، میں اپنے گھر چلا گیا اور مدرسے چلے گئے. گھر چلے گئے اپنے بچے کو، پھر لے گئے بچے کو اصل میں مدرسے میں بہت سے ساتھیوں نے مذاق بھی کیا، وہ کھانا بہت اچھا پکاتے تھے کہ مولانا دعوت اب کب کھلا رہے ہو دوبارہ؟ کہ جلدی ہی موقع آئے گا، میں پروگرام بناتا ہوں. اب بیچارے جو واپس گھر لوٹے بچے کو چھوڑ کر، تو کہنے لگے کچھ انکمفرٹیبل لگ رہا ہے، سینے میں کچھ محسوس ہو رہا ہے، اونچ نیچ، ذرا ڈاکٹر کو بلاؤں. آ گیا ڈاکٹر. آتے آتے ڈاکٹر کی حالت بگڑنی شروع ہوئی. کہا کہ نہیں ایمبولینس کو بلاؤ. ایمبولینس آئی تو ایمبولینس کے آنے تک تقریباً دل کے اٹیک کا، ہارٹ اٹیک کا اتنا درجہ آ چکا تھا کہ وہ ایمبولینس میں ڈالنے کے کچھ دیر کے بعد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. دیکھ لو، یعنی انہیں ایک اندازہ تھا کہ جو قبر دوسری بنی ہے جس کو میں چھوڑ کے تو ابھی تدفین سے پہلے میں جا رہا ہوں، اس مردے کی تدفین کے بعد جو اگلی قبر یہاں بنی ہوئی وہاں خود ہی رہتی ہے قبریں، 3 4 5 قبریں خود ہی رہتی ہے، ریڈی رہتی ہے. ان کو بیچاروں کو کہاں پتا ہوگا کہ اس دوسری قبر کے اس تنگ و تاریک گڈھے میں، جی چند میٹر کے گڈھے میں آ کے مجھ کو لیٹنا ہے. لیٹ گئے، جا کے چلے گئے. جو کچھ ہے سب چھوڑ جاتا ہے آدمی. میں تو کہتا ہوں نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کو، اے لوگوں، حرام کا تو حرام کا، اور کسی دوسرے کا صریح اور واضح حق تو کیا جناب. معمولی سے بھی بے احتیاطی کی بات ہو تو فوراً کہہ دو بھائی لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، ہمیں شبہ ہے، پتہ نہیں تمہارا ہے یا میرا ہے، پتہ نہیں یہ حصہ زمین میرے اس میں آتا ہے، تیرے میں آتا ہے، یہ اتنا حصہ ہے اپنے پاس رکھ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہے اصل دینے والے. ہم نے زمین اور چیزوں کو دینے والا سمجھا ہے کہ ان سے ہمیں سب کچھ ملے گا. مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس طرح زندگی گزارے گا تو وہ حرام ہی نہیں چھوڑے گا، مشتبہات بھی چھوڑ دے گا. اور جو اس طرح زندگی گزارے گا وہ آج کے کام کو کل پر ٹالے گا، اگلے ہفتے. ابھی تو فلم دیکھ لوں میں، اس ہفتے میں جمعہ آ رہا ہے نا، جمعرات کی رات کو جمعہ کو کپڑے وپڑے پہن کے اچھی طرح سے بس پھر توبہ کروں گا، پھر سب کچھ جو ہے ٹھیک ٹھاک کروں گا. نہیں کرے گا. ایک رات کسی پر ایسی گزرے کہ اس پر حقوق ہوں اور چیزیں ہوں، میں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح سو جاتا ہے. اس لیے کہ اگر اچانک کچھ ہونے لگا کیا کرو گے تم؟ کیسے ادا کرو گے حقوق لوگوں کے؟
کتنے حسابات بیچارے لوگ لیے ہوئے پڑے رہتے ہیں سینے میں لیے رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ میرے گھر کا پڑوسی، یہاں ہندوستان میں گھر کا پڑوسی، صبح کو ہم گزرے تو چارپائی پہ دھوپ میں بیٹھا تھا، سردی کے موسم میں بہت آرام سے بیٹھا ہوا تھا، ہم گاڑی سے گزرے دیکھا وہاں بیٹھا ہے، اور شام کو فون پہ میسج آ گیا کہ جی انتقال ہو گیا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ کہ وہ گھر آیا جیسے ہی کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی، نیچے بیٹھا، اوپر بیٹھا، ادھر بھاگا، ادھر کو کچھ کیا، اور اتنے میں بھی تو کوئی جو چلتا بنا۔ تو یہ واقعہ اس پر سنا رہا ہوں کہ اچانک جانا، لیکن جو سنا رہا ہوں کہیں پر، اب ان کے پتہ نہیں زمینوں کے، پلاٹوں کے اور گاڑیوں کے اور کہیں کے کتنے معاملات تھے، لیکن اس طرح کا آدمی تھا کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا، سب رکھا رہ گیا۔ جس کے بعد جو کچھ تھی زمین، جس کے بعد جو کچھ تھا، جو چیزیں تھی، جو اس کی گاڑیاں تھی، جو فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، سب رکھا رہ گیا اسی کے پاس۔ کون اتنا اللہ سے ڈرنے والا آج کل میاں کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں جی ہاں اکا دکا کچھ ہے جن کے دل میں خوف خدا ہے کہ ہاں ایک دن یہاں سے جانا، حساب کرنا، ورنہ وہ تو سوچیں گے مزے آئے، چلو نہ کسی کو پتا ہے نہ کوئی ہم سے مانگے گا، قصہ ختم، اور بس اپنا۔ ظالم تجھے پتا نہیں ہے کل تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہی ایسے ہی، اور قیامت کے دن گردن تو نپے گی۔ کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ آج تم دبا رہے ہو، کل کو اچانک تمہیں بھی موت آ کے اور ایسے ہی مال دبائے لوگوں کے پاس رکھ کے چلے جائیں گے۔ لیکن یہی بات یہاں لوٹ کے آتی ہے پھر سے جو میرا مضمون ہے، مراقبہ، دھیان۔ اگر دھیان ہو کہ مجھے بھی اس دن ایک دن جانا، ہو سکے مجھے بھی اٹیک ہو جاوے، تو کرے گا ایسا آدمی کہ مر گیا تو بس میرے پاس اس کی گاڑی ہے، کوئی بات نہیں، پلاٹ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو سب چلتا ہے، دنیا ہے، فلاں ہے، نہیں۔ اس لیے اے سالی کو ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا خاص امتیازی صفات میں سے بناؤ ان کو، کہ میں تو کہتا ہوں رات کو کم از کم سوتے وقت، ورنہ اصل تو زندگی مومن کی اور خاص طور سے سالکین کی ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ موت تو اس طرح یاد رہنی چاہیے، ہاں کہ مجھے جانا ہے اور چلتے بننا ہے اور نہ معلوم کب چلوں، تو باقاعدہ مر کے، یعنی ذہنی طور پر مر کر کے دیکھے میں مرا، خاندان والے جمع ہوئے، میری چارپائی اٹھائی، اب لے کے چلے، اب مجھے غسل دیا گیا، سب کپڑے بھی اتار لیے گئے، اور اتارنے کے بعد اب وہ دو کپڑے جو ہے وہ کفن کے جو 2-3 کپڑے ہیں وہ پہنا دیے گئے، اور اس کے بعد پھر میں آگے چلتا بنا۔ ہاں مرد ہو یا عورت ہو تو سب غور کریں، ہر ایک کو جانا ہے، جی ہاں کہ اتنے میرے کفن کے کپڑے، اتنے میرے کفن کے کپڑے، صرف باقی سب یہی رکھے رہ گئے، کچھ بھی تو لے کے نہیں جاتا، اور لے کے جائے تو کیا کرے گا لے کے جا کے؟ اگر کوئی کہے ہاں جی میرے اتنا سارا سامان میرے یہ جو مجھے جہیز میں ملا تھا اور یہ جو میرے ابا نے چیزیں دی تھی قبر میں رکھ دینا، کہ وہاں بھی تجھے کوئی الماری ملے گی کہ وہاں جا کے تو رکھے گی اس کے اندر کہ ہاں میں سجاؤں گی بجاؤں گی وہاں؟ تو باقاعدہ عملاً محسوس کرے، اچھا تو اگر میں بھی جا رہا ہوں تو میرے پیچھے کچھ ہے ایسا نقشہ ذہن میں کہ جو یہ ہو۔ اسی لیے لوگ وصیت نہیں لکھ کے رہتے آج کل، کیوں؟ فکر ہی ختم ہو گئی آخرت کی، جیسے بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، پتہ ہے میں کب مریں گے ہم، پتہ ایسا ہو گیا لوگوں کا حال جیسے پتہ نہیں کتنی صدیوں جیئیں گے۔ یہ بے فکری کی بات ہے جو وصیت نہیں لکھ کے رکھتے ہیں، ورنہ حدیث پاک میں آیا ہے جائز نہیں کسی کے لیے کوئی حقوق ہو اس سے متعلق جی اور وہ وصیت کے بغیر رات گزارے۔ ہاں اور وصیت سے لکھ کے رکھنے کی مستقل فضیلت ہے، یہ مات علی تقن و شہادہ، تقوی کی اور شہادت کی موت مرتا ہے وہ آدمی۔ ایک چیز جو بھی ہو سب لکھ کے رکھ دو، اور قرضوں سے تو بالکل بچ کے رہو۔ ہمارے دربارہ کی وصیت میں سب سے پہلا لفظ ہے الحمدللہ میرے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے۔ اب میں بھی ادائے شکر کے طور پہ کہتا ہوں الحمدللہ، میں نے بھی لکھ رکھا اپنی وصیت میں، سب سے پہلے لکھا ہے الحمدللہ میرے اوپر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے۔ نہیں رکھتے، کیوں رکھنا ہے قرض کو؟ کیوں؟ مزید 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 تو مزید جو ہے نا، تم ملینوں بلینوں کے مالک ہو کے بھی مقروض رہو گے۔ ایک دوست تھا میرا، یہاں سے گیا تھا، عالم تھا، دیوبند میں ساتھ پڑھا، لیکن ساؤتھ افریقہ میں جا کے بڑی تیزی سے اس نے مال کمایا اور ملینر بلینر بن گیا، بہت دولت کمائی، بڑے بڑے ٹرالے ٹرک چھوٹے نہیں، بڑے بڑے ٹرالے پتہ نہیں کتنے ان کے روزانہ ان کی کیشن کیری میں آتے اور خالی ہوتے اور بکتے، اور اندر کیشن کیری میں اتنے بڑے بڑے راستے کہ وہ ایک طرح کی جو گاڑیاں ہوتی ہے خاص قسم کی، وہ سامان لانے لے جانے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ کل ملا کے خلاصہ ہے کہ ملینوں مجھے فون کیا کہ صاحب دعا کرنا یار، سود کے اندر پھنسنا پڑ گیا مجھ کو، کیونکہ جو دین لون تھا قرضہ تھا اتنا ہو گیا میرے اوپر، اور یہ چیزیں اور وہ چیزیں اور فلاں چیزیں،
وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا مولانا سب باتیں تسلیم، اتنی دولت تمہیں اللہ نے دی، پھر یہ جملہ بول رہے ہو؟ تو میں آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں کہنے کے لیے، یہ دولت ایسی خطرناک چیز ہے، کسی لمٹ پہ جا کے نہیں۔ وہ چھوٹا تاجر تو کہے گا جی میرے پاس تو تھا ہی نہیں کچھ، میں نے بینک سے لون لے لیا کچھ کاروبار شروع کرنے کو، یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو معذور قرار دے رہا ہوں، نہیں، وہ بھی معذور نہیں ہے، نہیں لینا تھا، لیکن اتنا دولت پھر تم لون لے رہے ہو بینک سے اور سود میں پھنس گئے، پھنس کیا گئے، پھنسایا تم نے۔ تو اگر کوئی شخص واقعی مراقبہ اور یہ زندگی گزار کے چلے، دھیان جمائے کہ میں مر رہا ہوں، لون دے گا، اگر میری موت آئی، یہ سارے لون ٹون فون جتنے ہیں، اس سے جو بلڈنگ اور یہ ساری بڑی بڑی کیشن کیریا میں نے بنائی، یہ میری وارثین اس میں سے لوٹیں گے، اور میں وہاں قبر میں سخت قسم کے عذاب میں، سود پر تو بہت ہی سخت قسم کا عذاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر مراقبہ ہو تو بہت سے ایسے جرائم اور خطائیں اور غفلتیں ان کا آپریشن ہو جائے گا، محض اسے ایک چیز سے کہ مراقبہ رکھے۔ جا رہے تھے میں ایک دن، تقریباً 5 سال کی بات ہوگی، بچوں کو میں لے کے جا رہا تھا ذرا ایک شہر سے دوسرے دور تک 500-600 کلومیٹر، تو ایک ٹرک آیا، معلوم نہیں اسے نیند آ گئی تھی یا کیا ہوا تھا، بالکل میری گاڑی پر اس نے تقریباً گاڑی چڑھا دی، اور بڑا ٹرک یعنی پیس کے رکھ دیتا، اگر میں نے سائیڈ سے بالکل ایک طرف یعنی روڈ سے الگ ہی ہٹا دی گاڑی۔ سائیڈ میں وہاں ایک حصہ ہوتا ہے جس پہ لوگ گاڑی نہیں چلاتے، ہمارے انڈیا میں تو جو بھی خالی ملے جگہ پر ملنی چاہیے، ہاں سب طرف چلا دیں گے، وہاں تو وہ ایک ایمرجنسی لائن ہوتی ہے، اس پہ نہیں گاڑی چلاتے، اس پر میں لے گیا، تیز چلتی گاڑی، اور اگر میں ذرا سے نہ بچاتا بچوں کو، میں نے کہا جب اس سال میں آیا تو کئی تقریروں میں بھی میں نے واقعہ بتایا، ہاں تو اگر ذرا سا کچھ ہوتا کیا ہوتا، 5-7 دن مہینے کے لیے، اور اس دن ذرا شور مچتا، مفتی صاحب بڑا حادثہ ہو گیا، اتنے سارے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور گاڑیاں گھر پہ جمع ہیں اور لوگ آ رہے ہیں ملنے جا رہے ہیں، دیکھ رہے 2-5-7 ہفتوں کے بعد سب ختم، سب ختم۔ پھر ختم ہو کے کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ جو خواجہ صاحب نے فرمایا ہے، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف مستی کی، بلند اپنا تصور کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، بتاؤں کیا حقیقت میں جہاں در اصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی، بتاؤں کیا حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے۔ جہاں میں رہتا ہوں اسی اسٹریٹ پہ گھر تھا، بڑے بوڑھے اور بوڑھی 2 رہتے تھے، جب میں گزرتا ہوں اس گھر سے دونوں بیچارے چل بسے، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے دونوں چل بسے، تو سوچتا ہوں دیکھ لو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کس کا گھر تھا کیا تھا، سب فن سب میاں نسیم منسی آسم۔ میری نگاہ میں بندے ناچیز عرض کرتا ہے کہ بندے ناچیز کی نگاہ میں یہ والا مراقبہ، جی اپنے جانے کا، موت کا، دنیا سے ایک دن مٹ کے ختم ہو جانے کا، اتنا قیمتی ہے اسلام میں۔ مال کی محبت، جاہ کی محبت، منصب، عہدے، شہرتیں، نام، چرچے، سب کا آپریشن ہے اور سب کو دفن کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اس کو خیال آئے گا کہ قبروں میں سب جا کے پڑ گئے، کیا ہوا ان کی شہرتوں سے جو انہوں نے بڑے بڑے جلسوں میں بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں کیا ملا ان کو، سب پڑے ہیں قبروں میں، اور چند دن کی بات ہوتی ہے جی، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں بھائی، کسی کو کوئی یاد نہیں رہتا۔ ہاں دیندار اولاد چھوڑو تو اس پر بھی تو تمہارا وہ مراقبہ ہی لائے گا نا تمہیں، جب یہ خیالات دل میں ہوں گے تو تمہیں دل میں فوراً یہ خیال آئے گا، کیا یار اگر میں مر گیا تو میری اولاد تو یہ تو اگر دنیا کی تعلیم پڑھی ہوئی ہے اور کالج یونیورسٹیوں میں گئی ہے، ان کو تو کیا ہوگا، اپنی بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ مزے لے کے دولت کمائیں گے اور شاندار گھروں میں رہیں گے، خلاص۔ اس لیے چاہیے مجھے کہ میں اپنے اولاد کو دین پڑھاؤں تاکہ دین پر رہیں، کبھی ثواب پہنچایا کریں، دعائیں کیا کریں اور ہم کو یاد رکھے اور ہمارے حقوق کا ان کو پتہ ہو، مرتے دم تک یہ کبھی نمازوں کے بعد، کبھی حج عمرے میں، کبھی اس طرح وغیرہ راتوں کی تنہائیوں میں ہمارے لیے دعائیں کریں۔ یہ بھی مراقبہ لائے گا آپ کو، یہاں مراقبہ موت کا یہاں لائے گا آپ کو، ان اعمال کے انجام دینے پر، اولاد کی اصلاح پر، اولاد کو دیندار بنانے پر، کیونکہ جب مراقبہ کر کے آپ کو پتہ چلے گا میں تو مٹا کم از کم اپنی اولاد اگر میرے پیچھے چھوڑوں، انہیں ایسی تو بناؤں جن سے مجھے کچھ نفع پہنچے، ورنہ تو مٹنے کے بعد سب بھولے اور ختم۔
دیندار تقوی والے جو نیک اولاد ہوگی وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی، مرتے دم تک آپ کو یاد رکھے گی۔ جی ہاں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو چیزیں تم دیکھو، قرآن کریم میں غور کرو تو بہت ساری جگہوں میں یہ ملے گا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون واللہ بما تعملون بصیر، جی، اور وغیرہ وغیرہ، الم یعلم بان اللہ یرا، ان سب میں یہی تو ہے مراقبہ ان باتوں کا۔ ارے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے سارے اعمال کی مجھے خبر ہے، جو تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوا ہوتا ہوں، تمہارے چھپے ہوئے اور اس کو سب کا پتہ ہے۔ تو ان سب باتوں سے مقصود کیا ہے؟ درجہ علم میں نہیں، سوچو، غور کرو، دل میں بٹھاؤ، ان کا خیال دل میں جماؤ، یہ سب چیزیں دل میں جمانا یہی تو مراقبہ ہے۔ بہرحال تو اگر یہ دو چیزوں پر آپ لوگ مضبوطی سے عمل کرنے والے بن جاؤ، تقریر سن لی، بیان سنا، جی بہت اچھا تھا، مراقبہ محاسبے میں جو باتیں کی ہے حضرت نے، ہاں بہت شاندار بات، کیا حاصل، نیا عمل شروع کرو، عمل۔ اور یہ مراقبہ محاسبہ ہے تو مطلب میں تمہیں تو رات کے وقت میں ویسے بتا رہا ہوں، ورنہ 24 گھنٹے آدمی کو الرٹ رہنا چاہیے۔ ہاں، رات میں جب عادت ڈال لو گے ایک مرتبہ تو پھر شدہ آہستہ آہستہ آپ کو 24 گھنٹے کی عادت پڑ جائے گی، ہر وقت اپنی نگرانی رکھو گے، اور جیسے کچھ ہوا فوراً توبہ کرو گے۔ جی ہاں، یعنی مثلا چل رہے ہو، کسی کو کوئی جملے بول دیے، ابھی 2 منٹ نہیں گزرے گی، اوہ غلط یار میں نے کیا، نا اس جملے، اس میں جو میں نے بولا، اس میں جو فلاں جملہ، اس کا جو انداز میں نے اختیار کیا ہے، یہ تو ایسا جو دوسرے کو تکلیف دے گا، غلط کیا میں نے، فوراً معافی مانگنا۔ اوہ 20 منٹ بیٹھے، یار کیا میں بھی کیا آدمی ہوں، روزانہ سوچتا ہوں، دیکھو تو 20 منٹ کتنی میں نے بیکار گزاری، کیا ضرورت تھی مجھے یہ سب باتیں کرنے کی اور یہ کرنے کی اور یہ کرنے کی، ساری لغویات میں میرا کتنا وقت ضائع کر دیا، اگر اس میں ذکر کرتا، قرآن پڑھتا۔ یہ آپ کی عادت پڑ جائے گی جب ایک مرتبہ رات کو مراقبہ محاسبہ، اور ایک 24 گھنٹے میں کم از کم ایک مرتبہ سے شروع کرو گے تو ہر لمحہ پھر اس طرح ہونے لگے گا، اسی طرح آخرت کی یاد جم جائے گی۔ بڑے بڑے القاب جب لوگ لیں گے تو فوراً آپ کو خیال آئے گا، یار سب کیا واہیات یہ کر رہے ہیں، سب ہمیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اللہ کی بندگی چاہیے، بس اس کی توفیق ملے، اور صرف اتنا کہہ دو کہ بھئی اللہ کا ایک بندہ آیا ہے، بس ختم۔ پتہ نہیں کب سے رواج پڑا ہے، مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے، صحابہ کرام میں کہاں القاب تھے بتاؤ، کتنا القاب لگاتے تھے وہ، اب ان باتوں پر بھی لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں، نہیں انہوں نے لگایا، ارے بھائی چھوڑو ان سب باتوں کو، کسی ایک جگہ کتاب میں کہیں 1-2 مرتبہ لکھ دیے، اور ہم ہر دم صبح سے شام تک تسبیحات پڑھتے ہیں القاب کی، اتنے القاب کے اتنی مرتبہ میں 10-5 مرتبہ آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، لقب لگائے جا رہے ہیں، نہیں اس میں کوئی حرج نہیں، اور فلاں ہے اور یہ تشدد ہے اور فلاں، ارے چھوڑو ان سب باتوں کو بھائی، ہوگا تشدد اور ہوگا فلاں۔ ہم نے اپنے حکیم محمد مجدد الملت کو دیکھا، ہم نے حضرت مسیح اللہ جلال آبادی کو دیکھا، ہم نے شاہ ابراہیم صاحب ہردوئی کو دیکھا، ہم نے اپنے حضرت والا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، انہوں نے تو لکھے، ارے تو 1-2 مرتبہ کے لکھے ہوئے کو میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ جو رات دن زبانوں پر اتنے لمبے 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 القاب، اور چھوٹا چھوٹا بچہ اپنے پیر کے لیے، جس کو اس نے پیر بنایا، 2 دن کا بچہ ہے وہ بھی پیر، اس کے لیے ایسی کہ لائنوں کی لائنوں لقب کی لگا رہے، یہ فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ تم چھوٹے آدمی ہو کہاں سے، میں تو صاف بتاتا ہوں کہ ہم کو تو وحشت ہوتی ہے ان سب الفاظ سے۔ اللہ تعالیٰ بس اپنی بندگی کی توفیق دے اور صحیح بندہ بنا لے، ہو گیا کام، بن گیا بھائی۔ اور جو نارمل الفاظ ہیں، مولانا مولوی مفتی قاری، یہ نارمل الفاظ سیدھے سادے سے بول لو، پتہ چل جائے کہ ہم اس کی حیثیت اور کیا ہے، کس کیا کون ہے یہ، بس اتنا خلاص۔ مزید آگے نمونے اسلاف اکابر کی یادگار اور عارف باللہ اور حجت اللہ اور حجت الاسلام اور اکابر کی زبان اور ان کا یہ اور فلاں کا یہ اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، یعنی لائنیں بھر رہی ہے اس میں، اور زبان سے جب چلو تو اتنے لمبے جملے ہیں کہ اتنی دیر میں اگر سبحان اللہ کہتے تو نہ معلوم کتنا دنوں ثواب ملتا ہے۔ ہوتا ہے میری ان باتوں پہ بعضوں کو اشکال، حضرت والا کے یہاں جب یہ کہا کرتا تھا تو حضرت کی روح خوشی سے جھوم اٹھتی تھی، لیکن بہت سے بیٹھے ہوتے تھے جو کیا ہو جاتے تھے، برہم، غصہ آتا تھا، یہ حضرت کے مزاج پہ نہیں ہے، یہ خانقاہ کے مزاج پہ نہیں ہے، خانقاہ کے مزاج پہ نہیں ہوں، بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ حضرت جو بیٹھے ہیں جن کو تم بھی اور میں بھی مانتے ہیں، یہ کیوں اس قدر دل عزیز رکھتے ہیں، مجھ کو کیوں اتنی زیادہ محبت ہے،
اس کا معنی نہیں کہ میں ان کو دلیل بنا رہا ہوں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں تو خود انکار کر رہا ہوں کہ میں بڑا نہیں ہوں، لیکن صرف اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ جو آپ یہ سب غلو ہے، غلو، ہاں یہ سب غلو ہے۔ خیر اس پر بات نکلی کہ آدمی مراقبہ اور محاسبہ کرتا رہے تو یہ ساری اللہ بلا ہی در کی اس کو گھیرتی نہیں ہے، اس سے اس کی حفاظت رہتی ہے۔ باقی بھائی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اصل حفاظت تو اللہ کے دینے ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس کی توفیق دے۔ اور اگر میں مثالیں دوں تو کو کتنے بزرگوں نے یہ نصیحتیں کی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی کو جب مفتی شفیع صاحب نے لکھا تھا، یہ پوچھا تھا حضرت کوئی جامع سی نصیحت ایک آدھ فرما دیں، ویسے تو ہم نے آپ کے بہت احسانات ہیں، ہم پر بہت کچھ آپ سے سیکھا ہے جی۔ یہ فرمایا تھا مولوی شفیع، زندگی ہر لمحہ اس طرح گزارنا کہ گویا کہ یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، تاکہ اگر ملک الموت آئے تو پھر دل میں یہ خیال نہ ہو لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی مدت کے لیے مہلت مل جائے تو میں نیک بنوں۔ خیالات یہ نہیں، اس طرح گزارو۔ اچانک کورونا کا لگنے لگا، کورونا کا بیمار ہو گیا، لگنے لگا کہ لگ رہا ہے کہ دل کا کچھ ہو رہا ہے، تو ایک طرف تو صدمہ تھوڑا ہوتا ہے طبیعی کہ بچوں سے جدائی کی اور یہ اور فلاں فلاں فلاں، لیکن دوسری طرف ساتھ ساتھ میں خوشی بھی ہو۔ چلو جی الحمدللہ، ساری زندگی دعا و فغا کی، جو روتے تڑپتے رہے اپنے اللہ کو پکارتے رہے، تو ایک مزدور کو جب اس کی مزدوری ملنے کا وقت آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ غمگین۔ تو بھائی زندگی پر جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اور پھل ملنے کا وقت آیا تو غمگین کیوں ہو؟ خوشی بناؤ اور دل میں یہ سوچو، دل میں سوچو اے اللہ ہوں بہت نکما، ناکارہ، نالائق، جیسا کیسا ہوں، لیکن آپ کا تھا، آپ کا ہوں اور آپ ہی کا رہوں گا، اور بس آپ کا نام لیتا ہوں، اس امید پر آ رہا ہوں کہ جو کچھ اونچ نیچ ہوتی رہی آپ نے بہت جگہ فرمایا معاف کرتے ہیں آپ، میں پوری امید لے کے آتا ہوں آپ مجھے معاف فرما کر اور آخرت میں میرے ساتھ بہترین شاندار والا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر موت کے وقت کسی کے دل میں اس طرح کے گمان اور خیالات جمع ہو جائے تو اس کے دلیل ہے نجات پانے کی، دلیل ہے ایمان پر خاتمے کی، دلیل ہے اللہ کے اس سے راضی ہونے کی۔ حدیث پاک میں آیا ہے جی ایک اللہ والے تھے، وہ تو مضمون الگ ہے، لیکن ایک اللہ والے بہت زیادہ ڈر رہے تھے، موت کا وقت قریب ہوا، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کو پتہ چلا، تشریف لے گئے، فرمایا کیا بات کی؟ یہ بات ہے، تو ارشاد فرمایا تم اس وقت حالت توبہ میں ہو، اور جس طرح متقین کاملین میں اٹھائے جائیں گے اسی طرح تائبین بھی کاملین میں سے اٹھائے جائیں گے، اس لیے ڈرتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو؟ چنانچہ ان کا جو قبض تھا، انقباض کی کیفیت تھی، وہ دور ہو گئی۔ ایک اور اسی طرح تھے، تو کسی اللہ والے نے جا کے ان سے جب ملاقات کی، کیوں رو رہے ہو بھائی؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں، سنو اگر میرا نام اعمال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے ابا کو دکھاؤ تمہارے یا میں دیکھوں، فیصلہ کرنا کہ کیا کرنا ہے تیرا، تو میں کہوں گا یا اللہ ہرگز ابا کو نہ دکھانا، آپ دیکھ لیجئے۔ تو تم تو ابا کو چھوڑ کے اتنے ربا کے پاس، اتنے بڑے مہربان ربا کے پاس جا رہے ہو، پھر کیوں تمہیں خیالات آ رہے ہیں؟ ان کا بھی قبض دور ہوا، وہ بھی خوشی خوشی دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال یہ سب باتیں تھی، اس لیے آج دن میں اللہ نے مضمون ڈالا تاکہ ہم اپنی زندگی کو لغویات سے بچائیں، ادھر ادھر کی الا بلا خام خواہ کی باتوں سے۔ ہاں جی، یعنی بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جب آپ غور و فکر کر کے کریں گے آپ کو لگے گا ایسے ہی باتیں ہو رہی ہے، یہ تو لفظ بیکار ہو رہی ہے، بیکار نہیں۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور یہ مثال یہ نہیں کہ ابھی بیان میں آئی، خیال تھا میرا کسی وقت بتاؤں گا۔ مثلا رات میں آتے ہوئے ڈرائیور سے کہیں کہیں کیا کرتا تھا، بات ایسے ہی، کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، وہ ایسے ہی کچھ بات چھیڑتا تھا، تو سننے والے کو، دیکھنے والے کو لگ سکتا ہے یہ بیکار بات، مطلب اس سے کیا حاصل؟ تو میں پہلے سوچتا تھا، پھر سوچ کے کیوں کرتا تھا، کہیں ڈرائیور کو نیند نہ آ جائے۔ ہاں کھانے پر اکثر مجھ کو دیکھنا، آپ کھانے پہ جب بیٹھتے ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، کیونکہ جیسے ہی کھانے پہ بیٹھتے ہیں ایسے ٹوٹ کے پڑتے ہیں لوگ کہ بالکل جملہ نہیں بولتے، سناٹا تاری اور چپ 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 لگ گئے۔ یہ مکروہ ہے، یہ حالت مکروہ ہے، میں نے ایک دن پہلے بتایا، آپ لوگ میں سے کون موجود تھا کون نہیں پتہ نہیں۔ ہاں
تو باقاعدہ جب میں کھاتا ہوں تو ڈھونڈتا ہوں زبان دل میں کہ کون سی بات کس سے چلاؤں، کچھ چھیڑوں، کچھ کہوں کسی کو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں نے کچھ کہا، اس نے چھوٹا سا جواب دیا، پھر لگ گیا کھانے پر۔ ہاں، اس لیے کہ اس کا وہ ہوتا ہے نا کھانے کا نقصان، اس میں حرص ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے دل لگی کی بات، خوشی کی بات، مزاحیہ بات، ایسی جو طبیعت پہ ناگوار نہ ہو، ایسی جو بوجھل نہ ہو، ایسی جو گندگی اور غلاظت والی باتیں نہ ہوں، ہاں اس قسم کی باتیں کر لینی چاہیے۔ یہ آپ کو صرف اس میں بتا رہا ہوں، کبھی کبھی لگتا ہے کہ تو ویسے ہی بول رہے ہیں، نہیں، سوچ کر بولنے کی یہ چیز عادت ڈالی، اور ڈالیے، آپ ڈالیے، پھر دیکھیے کیسا فائدہ ہوگا۔ تو وہ ڈرائیور سے جو باتیں ہیں عبادت میں شامل ہے، وہ لغویات نہیں، اس لیے کہ یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر اس کو ذرا سی نیند آئی تو سب کو لے کے جو ہے ہاں نیند کے عالم میں پہنچ جائے گا۔ پھر یہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ذرا سی پلک جھپکنے سے نیند سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ نیند آ گئی بس ہو گیا۔ مولانا عبد الرحمن ندوی جو اسی خانقاہ میں ساتھ ہوتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، بیچارے جو ہے وہ مظفر نگر کی طرف سے آتے ہوئے یہ روحانہ اس میں جو بیچ میں وہ بنی ہوئی ہے اس سے گاڑی ٹکرا گئی، چڑھ گئی اس کے اوپر، اتنی زوردار چوٹ سر میں آئی کہ کوئی خاص وقت نہیں گزرا، اسی وقت دنیا سے چلتے بنے، نیند آ گئی۔ بہرحال تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنے کی اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔